اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے اپنے پروگرام کیپٹل ویوز ٹاک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ایم یعقوب الوی، اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی سی وی نیوز نیٹ ورک۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ معاشرتی اعتبار سے ہماری سوسائٹیز کے اندر سوسائٹیز کی فلاح کے لیے، انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے پروجیکٹس ہوتے ہیں، لوگ تنظیمیں بناتے ہیں اور یکجہتی کے ساتھ اپنی اپنی کمیونٹی کے تحفظات کے لیے بہترین انداز میں کام کرتے ہیں۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج جو ہم آپ سے بات کرنے جا رہے ہیں، جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں، یہ جتنی بھی کمیونٹیز ہیں، جتنی بھی سوسائٹیز ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان تمام سوسائٹیز کی کارکردگی سے اعلیٰ معیار کی کارکردگی ہے۔ آج ہمارے کیپٹل ویوز کی مہمان محترمہ صبا گل، پرو جینڈر سپورٹ فاؤنڈیشن کی چیئرپرسن اور ایک بہترین کارکن رہنما کی حیثیت سے کام کر رہی ہے۔ میں بتاتا چلوں کہ یہ صبا گل ٹرانسجینڈرز کمیونٹی کے لیے کام کرتی ہیں اور شب و روز کام کرتی ہیں، اور ایسا کام کرتی ہیں کہ ریکارڈ کام کرتی ہیں۔ اس کے ملٹی پروجیکٹس چل رہے ہیں اپنے ٹرانسجینڈرز کی سپورٹس کے لیے، میڈیکل کی فیسلٹی، شناختی کارڈ کی فیسلٹی، پولیس معاملات، روزمرہ ضروریات کے حوالے سے پیکیجز اور بھی بے شمار پروجیکٹس ان کی پائپ لائن میں ہیں جو وہ کرنا چاہتی ہیں۔ ناظرین کرام، فلاحی کام چھوٹا ہو یا بڑا ہو، پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی ہو رہے ہیں وہ انٹر کوآرڈینیشن کے ساتھ ہوتے ہیں۔ معاشرے کے لوگ ایسے لیڈرز کو، ایسے رہنماؤں کو فلی سپورٹ کرتے ہیں، کیونکہ وہ کمیونٹی کو ٹائم نہیں دے سکتے مگر آراء ضرور دے سکتے ہیں۔ محترمہ صبا گل بھی آپ کی آراء کی منتظر ہیں، آپ کی معاونت کی منتظر ہیں، آپ کی مشاورت کی منتظر ہیں۔ اگر کسی بھی دانشور کے ذہن میں ٹرانسجینڈرز کمیونٹی کے لیے کوئی منصوبہ سازی ہے تو وہ صبا گل کے ساتھ ڈسکس کر کے ان کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ تو آئیے آج ہم صبا گل سے جانتے ہیں کہ وہ کون کون سے پروجیکٹس پایہ تکمیل کی جانب بڑھا رہی ہیں اور کون کون سے اس کی پائپ لائن میں ہیں۔ جی محترمہ صبا گل، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ میڈم، سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ میری ریکویسٹ پر آپ نے مجھے اپنے گوناگوں مصروفیت کے باوجود ٹائم عطا کیا، کیونکہ مجھے پتہ ہے آپ انٹر ڈویژنل دورے کرتی رہتی ہیں۔ آپ فیصل آباد کا معاملہ ہو، ملتان کا معاملہ ہو، ویاڑی کا معاملہ ہو، پنجاب میں کسی بھی سٹی کا معاملہ ہو، تو آپ کے ساتھ ان لوگوں کی انٹر کوآرڈینیشن ہوتی ہے اور آپ ان کی رہنمائی بھی کرتی ہیں۔ اگر آپ کو وہاں جانا پڑے تو آپ جاتے بھی ہیں۔ آج ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ کس کس پہلو پر کام کر رہی ہیں اور کیا کیا کرنا چاہتی ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو الوی صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ آج میں ایک نئے انداز سے ایک نئی بات جو ہے اپنے پاکستانیوں کو کانا گوشہ کرنا چاہتی ہوں، یعنی کہ تاکہ میرے پاکستانی، میری قوم اس چیز کو سمجھ پائے۔ ہمیں کیوں فنڈنگ کی ضرورت پڑتی ہے امریکہ سے، ہمیں ساؤتھ افریقہ سے کیوں فنڈنگ کی ضرورت پڑتی ہے، ہمیں انٹرنیشنل لیول سے یعنی کہ کیوں فنڈنگ کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ اس لیے پڑتی ہے یعنی کہ پاکستان کے اندر نہ ہی تو ہماری عوام سمجھنا چاہتی ہے ٹرانسجینڈر کمیونٹی کو، نہ ہی تو ہمارے سیاسی لوگ سمجھنا چاہتے ہیں، نہ ہی ہمارے یعنی کہ پولیس کا معاملہ جہاں ہو، یعنی کہ وہاں اتنی بڑی کمپین ہو، چاہے وہ ٹریفکنگ کی ہو، ہیلتھ کی ہو، ایجوکیشن کی ہو،
تو وہاں یعنی کہ سارے ہتھیار جو ہیں وہ زمین پہ پھینکے جاتے ہیں. اور بہت سارے لوگ ناصر پسند ہے پاکستان کے اندر اسلام کے ٹھیکیدار، جو اسلام کے ٹھیکیدار بنتے ہیں، مگر ان ٹھیکیداروں کے لیے یہ میرا میسج ہے، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر انسان کو برابری کا رتبہ دیتی ہے، ہر انسان کو وہ برابر سمجھتی ہے وہ ذات. کیونکہ اگر سبب الکام کر رہی ہے تو وہ صرف انسانیت پہ کر رہی ہے. انسانیت کا درجہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پسند ہے. اس لیے یہ تلخ جو الفاظ ہیں یہ ان پاکستانیوں کے لیے ہیں جو ہماری اگر کوئی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے تو وہاں رکاوٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جہاں ہمیں ہیلتھ کی ضرورت ہوتی ہے وہاں رکاوٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جہاں میری کمیونٹی کو ایجوکیشن کی ضرورت پڑتی ہے تو وہاں یہ ناصر پسند آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اسلام کے ٹھیکیدار بن جاتے ہیں. آج ان ٹھیکیداروں سے میرا سوال ہے، کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کبھی قوم لوط بن سکتی ہے؟ کیا وہ پاکستانی، وہ خواجہ سراں جن کے پاس تعلیم نہیں ہے، جن کے پاس کوئی سکل نہیں ہے، جن کے پاس باعزت روزگار کمانے کا ذریعہ نہیں ہے، یہ کس نے چھینا ہے؟ یہاں آپ ٹھیکیدار تو بن جاتے ہیں، آپ بڑے بڑے کام کر کے اپنی سیاست کو چمکا کر انٹرنیشنل لیول پہ جا سکتے ہیں. کیا وہی سبا گل ہے جو فلسطین کے لیے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ اس نے احتجاج ریکارڈ کروایا ہے؟ اس وقت سبا گل نے کہا تھا یعنی کہ جاگو اور پاکستان کی عوام کو بھی جگاؤ، خود بھی جاگو. کیا اس لیے یعنی کہ فلسطین کے وہ معصوم بچے خون میں لت پت ہیں، وہ پکار رہے ہیں پاکستانیوں کو، وہ پکار رہے ہیں امت مسلمانوں کو، پوری دنیا کو پکار رہے تھے. اس وقت سبا گلی آئی تھی اسلام آباد نیشنل پریس کلب کے آگے آپ کی نیند جگانے کے لیے. اگر آپ ایک ایسا پوائنٹ لکھتے ہیں انگلش کے لفظ لکھ کر تمام ملکوں سے فنڈنگ لے کر، اور آپ کی وہ فنڈنگ کہاں جاتی ہے؟ کیا وہ فلسطین تک پہنچ چکی ہے؟ کیا وہ غزہ تک پہنچ چکی ہے؟ کیا وہ مسجد اقصی تک پہنچ چکی تھی؟ یہ اس لیے تلخ بیان ہے، یعنی کہ میرے خیال میں یہ تمام حساب کتاب جو ہوں گے وہ حشر میدان والے دن ہوں گے. اس وقت وہ آئینہ آپ کو دکھایا جائے گا، کیونکہ خواجہ سراں ایک اللہ تعالیٰ کی خاص الخاص مخلوق پیدا کی ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. گمراہ کرنے کے لیے آپ نے دنیا کے زتن لگا دیے ہیں، آپ نے تباہ کرنے کے لیے بڑا کچھ کر دیا ہے. کیا آپ نے خواجہ سراں کمیونٹی کے لیے کچھ باعزت روزگار کمانے کا ذریعہ بنا کر دیا ہے؟ کیا آپ نے راول پنڈی اسلام آباد کے اندر کچھ اسکل سینٹر کھول کے دیے ہیں، کوئی ایجوکیشن سینٹر کھول کے دیے ہیں، کچھ ایسا معاملات کیا ہے خواجہ سراں کمیونٹی کے لیے؟ تو پھر آپ خواجہ سراں کمیونٹی کے اوپر بھرپور الزامات لگا سکتے ہیں. ایک طرف کہتے ہیں یعنی کہ خواجہ سراں چوک چوراہیوں میں نظر آتے ہیں، ایک طرف آپ کہتے ہیں وہ فحاشی کے اڈے کھولتے ہوئے نظر آتے ہیں، ایک طرف کہتے ہیں وہ پنڈالوں کے اندر ناچتے ہوئے نظر آتے ہیں. مگر آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو سیدھا سیدھا میرے اللہ رب العزت کی ذات کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے نام کی فنڈنگ لے کر کبھی آپ شرعی عدالت میں کیس شروع کر دیتے ہیں، کبھی آپ قوم لوط سے ملانا شروع کر دیتے ہیں، کبھی آپ یعنی کہ کہتے ہیں یہ گندے غلیظ لوگ ہوتے ہیں. کیا آپ نے ہماری شلواریں اتار کر دیکھا ہے ہم اصلی ہیں یا نکلی ہیں؟ جن کے لیے یہ میرا میسج ہے، بہترین میسج ہے، اللہ کے بافضل کرم سے آپ لوگ سمجھ جائیں گے، کیونکہ یہ وہ سبا گل ہے جس نے 3,80,000 خواجہ سراں بہنوں کو مافیا سے آزادی دلائی، ان کے گنڈے ٹیکس بند کروائے، ان کی بہت ساری ایسی چیزیں بند کروائیں. پھر اس کے بعد اس نے بہت سارے ایسے ایجوکیشن کے سکول کھولے، اس نے بہت سارے ایسے ٹرانسجنڈر کو یا خواجہ سراؤں کو وہ آگے سے آگے لے کر آئی، اس نے بہت سارے ایسے خواجہ سراؤں کو نوکریاں دلائیں. یہ ثبوت میرے پاس موجود ہے. بہت شکریہ سبا گل. جی ناظرین کرام،
آپ محترمہ صبا گل کی گفتگو سماعت فرما رہے تھے. صبا گل نے اپنی گفتگو میں بے شمار سوالات اٹھائے ہیں. میرے خیال میں ان کے جوابات دینے والا دور دور تک مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا. اگر ان کے سوالات کے جوابات ان کو مل چکے ہوتے تو آج یہ ایک پاکستان کے اندر بڑی ٹرانسجینڈرز کمیونٹی جو مختلف مصائب میں گھری ہوئی ہے ان کے لیے کوئی حکومتی سطح پر فیسلٹیز کا اعلان کیا ہوتا اور اس کو عملی جامہ بھی پہنایا ہوتا. یہ صبا گل ہے جو اپنی ٹرانسجینڈرز کمیونٹی کے دکھ درد کو سمجھتی ہیں اور ان کے لیے جنون اور ایک جنونی جذبے کے ساتھ کام کرتی ہیں. میں اس کا عینی شاہد ہوں. میں اپنے پروگرام کی وساطت سے میں بھی سوال کرتا ہوں پاکستان کے تمام دانشوروں سے، پاکستان کے تمام علماء سے، پاکستان میں رہنے والے تمام مفتیان سے. آپ بتائیں کیا آپ مرد اپنی مرضی سے بنے یا یہ پاکستان سمیت پوری دنیا میں بسنے والی خواتین اپنی مرضی سے خواتین بنی ہے؟ نہیں نہیں نہیں، ہرگز نہیں، یہ اپنی مرضی سے نہیں بنی. یہ خواجہ سرا اسی خالق کی تخلیق ہے جس خالق کے آپ تخلیق کیا، جس خالق نے آپ کو تخلیق کیا. پھر یہ فرق کیوں؟ صبا گل کا ایک نعرہ کہ میرا جسم میرے اللہ کی مرضی ایک ایسا بین الاقوامی نعرہ ہے، ایک ایسا آفاقی نعرہ ہے جس کی وجہ سے صبا گل کو ہر جگہ سے تحسین ملتی ہے. صبا گل پروجینڈر سپورٹ فاؤنڈیشن کی چیئرپرسن ہونے کے حوالے سے، ہونے کے ناطے سے ایک سلوگن صبا گل کا اور بھی ہے، آواز دو فرق مٹاؤ. ناظرین کرام، جہاں جہاں پاکستان سمیت دنیا بھر میں مسلم کمیونٹی کے لوگ خاص طور پر جو سن رہے ہیں ان کے لیے یہی آزمائش ہے کہ آپ نے اس کمیونٹی کے ساتھ کس طریقے سے ٹریٹ کرنا ہے، ان کے مسائل کو، ان کے مشکلات کو کیسے کم کرنا ہے. یہ ناچنے کے لیے اللہ نے نہیں بنایا ان کو باعزت زندگی گزارنے کے لیے بنایا ہے. اور آپ کے لیے، میرے لیے یہ آزمائش ہے کہ ہم اس کمیونٹی کا کتنا احترام کرتے ہیں. آخر میں صبا گل سے ایک مرتبہ پھر ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بھی ایک پیغام ہمارے دانشوروں کے نام، ہمارے حکمرانوں کے نام، اعلیٰ ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ان حکمرانوں کے نام جو بند کمروں میں پالیسیاں تیار کرتے ہیں مگر خواجہ سرا ان کی نظر سے کیوں اوجھل ہو جاتے ہیں. جی جس طریقے سے آپ نے کہا ایک میسج، میں میسج یہ دینا چاہتی ہوں سی ایم بی بی مریم نواز کو، میں میسج دینا چاہتی ہوں چیف آرمی کو، میں میسج دینا چاہتی ہوں آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کو. آپ کی تکشیل آپ کے بچے اور آپ کی بیویاں ہیں، آپ کی تکشیل آپ کی بیٹیاں اور آپ کا خامند ہے. ہماری تکشیل کیا ہے؟ کیا ہماری خوشی کیا ہے؟ کیا میرے خواجہ سرا کمیونٹی کے لوگ شوق سے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، شوق سے جسم بیچ رہے ہوتے ہیں، شوق سے ناچ رہے ہوتے ہیں؟ تمام چیزوں کو آپ نے ایک کوزے کے اندر بند کر کے رکھ دیا ہے. افسوس ہو رہا ہے مجھے، ان چیزوں کے اوپر افسوس ہو رہا ہے. یعنی کہ قیامت والے دن جن 3 ہستیوں کو میں نے نام لکھا ہے تو میں آپ کو گالی نہیں دے سکتی کیونکہ آپ میرے ملک کے سرمایہ ہیں، آپ میرے ملک کی آن شان ہیں. تو میں ضرور کہوں گی قیامت والے دن میں آپ لوگوں کا کروان ضرور پکڑوں گی. اس لیے پکڑوں گی، یہ میں اس کمیونٹی کی بات کر رہی ہوں جس کمیونٹی کو گھر سے پیار نہ ملا، گھر سے وراثت نہ ملی، گھر سے ہیلتھ کے پر توجہ دینے کا
इंतजामात ना मिला, घर से एजुकेशन ना मिली, तमाम घर से वो राइट छीने गए थे। ये सीधा और सादी कमेटी बन गई, ये बेकारी कमेटी बन गई, ये बेगर बन गए। क्यों बन गए? अगर एक बेटी का कत्ल किया जाता है तो बीबी मरियम नवाज आप उसके घर चले जाती हैं। यहाँ मेरी कितनी बेटियां और कितने बेटे पेशावर से लेकर कराची तक, कराची से लेकर हुंजा तक, पूरे पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में मेरा ट्रांस कत्ल किया गया है। आपने कभी एक किसी की आवाज उठाई है? आपने कभी एक किसी की ये दरखास्त पे अमल दरामद कराया? किसी एक शख्स को आपने फांसी दिलाई है? ये सभा आपको कह रही है। तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप हमेशा हमारी कमेटी, मेरी कमेटी को, मेरी ख्वाजा सराह बहनों को थर्ड जेंडर नाम दिया है। हम लोगों के अंदर से प्यार ढूंढते हैं। हम कहते हैं अल्लाह तेरे घर बच्चा दे, हम दोबारा आए। हम कहते हैं अल्लाह तुझे सेहत दे, अल्लाह तेरे रिज़्क में इजाफा करे, हम फिर तेरे घर आए। अल्लाह तेरे बेटे की सेरे बांधे जाए, हम फिर तेरे घर आए। हम कब्रें खोदने वाले नहीं हैं। हम कहेंगे नहीं कि कोई मरे और हमारा रोजगार खुले। हम डॉक्टर नहीं हैं, कोई बीमार हो तो मेरा रोजगार खुले। हम तो वाजिब वो कमेटी का हिस्सा हैं जो आप लोगों के लिए हाथ उठाकर दुआ करते हैं, नमाज पढ़ के दुआ करते हैं, ये झोली उठाकर दुआ करते हैं। अभी आपको शायद वाली बात समझ आ जाए। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन करम, सबकुल को अगर हम कहें कि सबकुल आप अपने सारे मसाइब से आगाह करें, तो मुझे इस बात का यकीन वासे कि सबकुल घंटों तक अपने मसाइब के ऊपर, मुश्किलात के ऊपर बात कर सकती है, क्योंकि ये हकायक पर मबनी है। प्रोग्राम की तवालत को मद्देनजर रखते हुए हम इख्तिसार का सहारा लेंगे। लिहाजा अपने मेज़बान एम याकूब अलवी और आज की हमारी मेहमान मोहतरमा सबा गुल को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह।